زیتون کی پہاڑی پر منادی کے ہمارے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ یسوع دوسرے سوال کا جواب دینے کے بعد مصیبت کے دنوں کے واقعات کو اپنی دوسری آمد تک پیش کرتے ہوئے وقت میں واپس چلا گیا تاکہ تیسرے سوال کا جواب دیا جا سکے جو کہ دنیا کے آخر یا مصیبت کے دنوں کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ اس کے جواب کے آخری حصے میں ایمانداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے کو دنیا کے لیے مصیبت کے دنوں سے پہلے حتمی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا۔ غور کریں، متی 24 باب 37 سے 39 آیت میں لکھا ہے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اسی دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یسوع نے اپنی آمد کے دنوں اور نوح کے دنوں کے درمیان 3 مماثلتوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا، جس طرح نوح کے دنوں میں عام زندگی چل رہی تھی یہاں تک کہ طوفان کا پانی بہنا شروع ہو گیا، ویسے ہی معاملاتی زندگی اسی دن تک جاری رہے گی جب تک مصیبت کے دنوں کا فیصلہ آنا شروع نہ ہو جائے۔ یہ کسی خاص انتباہی نشانی کے بغیر اچانک ہوگا۔ دوسرا، جس طرح ایک اہم واقعہ ایمانداروں کا کشتی میں غائب ہو جانا تھا جو نوح کے زمانہ میں اچانک فیصلے کی طرف منتقلی کی نشاندہی کرتا ہے، اسی طرح اہم واقعہ جو مصیبت کے دنوں میں منتقلی کی نشاندہی کرتا ہے وہ مسیح میں ایمانداروں کا اٹھایا جانا ہے جب وہ انہیں لینے آئے گا۔ لہٰذا آخری چیز جو مصیبت کے دنوں کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہوگی وہ مسیح میں ایمانداروں کا اٹھایا جانا ہوگا جو ہماری نجات کی کشتی ہے۔ تیسرا، جس طرح نوح کا طوفان اسی دن آنا شروع ہوگا جب وہ کشتی میں داخل ہوا تھا، ویسے ہی مصیبت کے دنوں کا طوفان اسی دن آنا شروع ہو جائے گا جس دن ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ عالمی فیصلہ ہے تاکہ روئے زمین پر کوئی بھی بشر بچ نہ سکے۔ لہٰذا خدا کی آمد کے دن اچانک دنیا پر فیصلہ آ جائے گا، جس طرح طوفان کا عالمی فیصلہ اسی دن اچانک آیا جب نوح کشتی میں داخل ہوا تھا۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب 2 آیت اس سے اتفاق کرتی ہے جب یہ کہتی ہے، اس واسطے کہ تم اب خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یہ حقیقت کہ مصیبت کے دن اسی طرح شروع ہوتے ہیں جب ایماندار اٹھائے جاتے ہیں۔ مصیبت کے دنوں کے فیصلے کا وقت کا آغاز ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے ذریعے زمین سے دور ہونے سے ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا تسلنیکیوں اس کے 2 باب میں کلیسیا مخالف مسیح کو روکتی ہے، لیکن جب اٹھائے جانے کے ذریعے ان روک تھام کرنے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو برائی کی قوتوں کو جاری کیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر مخالف مسیح کے ذریعے مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مصیبت کے دنوں کی خاص خصوصیات میں سے ایک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نوح کے طوفان کی طرح پوری دنیا پر خدائی فیصلے پر غضب کا وقت ہوگا، اور خدا نے ہمیں نجات دلائی اس طوفان سے۔ اس لیے خدا بھلا نہیں رہے گا، اور اگر وہ کلیسیا کو خدا کے مصیبت کے دنوں کے قہر میں چھوڑ دے، اس لیے خدا کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان والوں کو اپنے فیصلے کو جاری کرنے سے پہلے محفوظ جگہ پر لے جائے۔ چونکہ یہ فیصلہ پوری زمین پر ہے، اسے پہلے آ کر ہمیں زمین سے ہٹانا ہوگا، اور پھر اس کے فیصلے میں تاخیر کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اٹھائے جانے کے بعد فیصلے کا وقت شروع کر دے گا، اس لیے سب کچھ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ نوح کے دنوں میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ پہلے اسی طرح خدا نے ایمانداروں کو الگ کیا اور ہٹا دیا تاکہ وہ طوفان کے پانی کے اوپر فیصلے کے منظر کے اوپر اٹھائے جائیں۔ پھر جیسے ہی اس نے ایمانداروں کو محفوظ کر لیا تو اس نے فوراً زمین پر اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اسی طرح یسوع واپس آئے گا اور ہمیں زمین سے اوپر اٹھائے گا اور ہمیں منظر سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ فیصلے کے مصیبت کے دنوں کو جاری کر دے گا۔ یسوع نے لوکا کے 17 باب میں اسی طرح کے حوالے میں اس کی تصدیق کی ہے۔ اس نے اس وقت کو لوط کے دنوں سے موازنہ کیا۔ لوکا 17 اس کی 28 آیت میں ہے، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے دنوں کی طرف لے جانے والے دن ان دنوں کی طرح ہیں جو سدوم اور عمورہ کے فیصلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر سے زندگی معمول کے مطابق ہے، جس میں فیصلے کی کوئی واضح نشانی نہیں ہے کہ زوال قریب ہے، بلکہ در حقیقت یہ شہر بہت خوشحال تھے۔ لیکن ایک اور نقطہ نظر ہم جانتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑی بے حیائی تھی، جسے نہ صرف قبول کیا گیا تھا بلکہ اسے عوامی طور پر منظور کیا گیا اور اسے معاشرے میں فروغ دیا گیا۔ اور پھر یسوع نے 29 اور 30 میں کہا، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کر دیا۔
ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شہروں پر اپنا فیصلہ جاری کرنے سے پہلے ایمانداروں کو عدالت کے منظر سے ہٹا دیتا ہے۔ واضح طور پر جیسا کہ نوح کے دنوں میں خدا نے اپنے فیصلے کو روک رکھا تھا جب تک کہ اس نے ایمانداروں کو ہٹا نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر وہ راست بازوں پر اپنا غضب نازل کرے تو وہ منصفانہ نہیں ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اسی دن ایمانداروں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ خدا کا فیصلہ آسمان سے نازل ہوا۔ یسوع نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جب وہ ہمیں بچانے آئے گا اور اپنے فیصلے کو ہم پر ظاہر کرے گا۔ سب سے پہلے وہ ہمیں فیصلے کے منظر سے ہٹا دے گا جو کہ زمین ہے، پھر اسی دن وہ مصیبت کے دنوں کے فیصلے کا آغاز کرے گا۔ پیدائش کے 18 باب میں ایک دلچسپ چیز ہے۔ مسیح خود اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر آیا تاکہ لوط کو بچایا جا سکے اور شہروں کے فیصلے شروع کیے جائیں۔ چونکہ الہی فیصلے کا وقت مصیبت کے دنوں کے آغاز میں شروع ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اختتام پر۔ یہ تمام اقتباسات مصیبت کے دنوں سے پہلے خدا کی آمد کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بچایا جائے اور فیصلے کا آغاز کیا جائے۔ مصیبت کے دنوں کے اختتام پر اس کی آمد کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم اب زیتون کی پہاڑی پر منادی کا اپنا مطالعہ لوکا کے 21 باب میں یسوع کے اس اختتامی الفاظ کے ساتھ مکمل کرتے ہیں جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ مصیبت کے دن ایک عالمی عدالتی فیصلہ ہوں گے جس سے زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی بچ نہ پائے گا، جیسا کہ نوح کے دنوں میں طوفان میں ہوا تھا۔ لوکا 21 باب اس کی 34 آیت کہتی ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ وہ ان لوگوں کے لیے مصیبت کے دنوں کے جال سے رہائی کا وعدہ کرتا ہے جو کہ اس کے لائق ہوتے ہیں۔ وہ اس مصیبت کے دنوں کی ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے جو زمین پر رہنے والوں پر آئیں گی۔ وہ ان چیزوں کو برداشت کرنے کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ رہائی اٹھایا جانا ہے۔ مصیبت کے دنوں سے گزرنے کے بجائے ہم اپنے نئے جسموں پر ابن آدم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور مسیح کی عدالتی تخت کے سامنے حساب دیں گے۔ اب ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھایا جانا۔ مصیبت کے دنوں کے بیچ یا مصیبت کے دنوں کے بعد اٹھائے جانے سے ان سب چیزوں سے رہائی ملے گی۔ لیکن چونکہ مصیبت کے دن دنیا بھر میں آئیں گے اور زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کو متاثر کریں گے، چونکہ ان لائق لوگوں کو ان تمام چیزوں سے رہائی کا وعدہ کیا گیا ہے جو زمین پر واقع ہوں گی، اس سے ظاہر ہے کہ اس رہائی میں ہمارا اس فیصلے کے منظر سے ہٹایا جانا شامل ہے۔ پوری زمین پر آئے گا، اور یہ ہٹایا جانا مصیبت کے دنوں کی ان تمام چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے ہونا چاہیے۔ ان دو مثالوں سے متفق ہے جو یسوع نے اس واقعے کے لیے استعمال کی۔ پہلا، خدا نے نوح کو کشتی سے اتار دیا اس سے پہلے کہ طوفان آئے اور اسے زمین اور عدالت کے پانیوں سے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور دوسرا، خدا نے فیصلوں کو نیچے بھیجنے سے پہلے سدوم سے جو فیصلے کا منظر دیکھا تھا، لوط کو ہٹا دیا بجائے اس کے کہ اسے محفوظ رکھتا۔ یہاں فیصلے کے درمیان تحفظ کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یسوع مکاشفہ کے 3 باب کی 10 آیت میں اس کی تصدیق کرتا ہے، جہاں اس نے نہ صرف ایمانداروں سے فیصلے کا تحفظ کا وعدہ کیا بلکہ مصیبت کے دنوں کے فیصلے کے وقت سے رہائی کا وعدہ بھی کیا۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 10 آیت میں، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ لہٰذا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا کو زمین سے اس کے لیے جو اس لائق ہیں رہائی کا راستہ فراہم کرنا چاہیے۔ مصیبت کے دن شروع ہوں، یہ بالکل مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کو بیان کرتا ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ ایک بار جب وہ زمین سے ہٹا دیے جائیں گے تو ان کا نیا مقام ان کے نئے جسموں میں مسیح کی موجودگی ہوگا۔ چنانچہ یسوع اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آئے گا، انہیں اپنے پاس اکٹھا کرے گا، ان سب چیزوں سے پہلے جو کہ مصیبت کے دنوں کے تمام واقعات ہیں جو زمین پر پیش آئیں گے۔ اس لیے لوکا 21 باب 34 سے 36 آیات مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہیں۔ غور کریں کہ یہ آیات مصیبت کے دنوں سے پہلے مسیح کے سامنے سچے ایمانداروں کو ہٹائے جانے کو بیان کرتی ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جب اس نے پہلے ایک کے لے لیے جانے اور دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیے جانے کے بارے میں بات کی تھی تو وہ ایمانداروں کے اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، نہ کہ اس کی دوسری آمد کے فیصلے میں بے ایمانوں کے ہٹائے جانے کی طرف۔ تو کیسے کوئی بھی اٹھائے جانے کے لائق بن سکتا ہے؟ یہ زبان انجیل سے بالکل متفق ہے۔
کوئی بھی گناہگار انسان در حقیقت خدا کی طرف سے نجات یا کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ لائق ہیں، بلکہ یہ کہ وہ لائق شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی کو نجات کے لائق سمجھا جا سکتا ہے یا خدا کے سامنے راست باز کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ مسیح کی بے جا راست بازی کو مفت تحفہ کے طور پر حاصل کیا جائے۔ صلیب پر یسوع نے اپنی راست بازی میں ہمارے گناہوں کے اپنے آپ میں عظیم تبادلے کو پورا کیا۔ تو پھر جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے گناہ اس پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ راست بازی اس کے فضل کے مکمل مفت تحفہ کے طور پر ہم پر ڈال دی جاتی ہے۔ صرف اسی طرح ہم نجات کے لائق سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اٹھائے جانے کے لیے کس طرح سے تیار ہو سکتے ہیں؟ پہلا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور دوسرا، بدلی ہوئی زندگی سے اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کریں۔ اب ہم اٹھائے جانے کے بارے میں یسوع کی مزید تعلیمات کو دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے سامنے اس کا ایمانداروں کو لینے کے لیے آنا رات میں چور کی طرح ہوگا۔ یسوع نے یہ بھی سکھایا کہ کلیسیا کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دلہا اپنی دلہن کے لیے آ رہا ہے اور اسے گھر لے جائے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ یوحنا 14 باب کے نرم الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے جہاں دلہا اپنی دلہن سے وعدہ کرتا ہے کہ اگرچہ اسے جانا ہوگا تاکہ ان کے ازدواجی گھر کو تیار کرے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دوبارہ آئے گا۔ یوحنا 14 باب میں یسوع نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہ اٹھائے جانے کے وقت پورا ہوگا۔ یہ ہماری مبارک امید ہے۔ یسوع مسیح کا اپنی دلہن کے لیے شاندار ظہور، وہ جلد ہی ہمیں گھر لے جانے والا ہے۔ چھٹکارا ایک الہی رومانس ہے جو اٹھائے جانے کے وقت عروج پر پہنچتا ہے۔ ان دنوں دلہن کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ دلہا اس کے لیے کب واپس آئے گا، اسی لیے اسے خود کو تیار کرنا ہے اور ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ابھی چرچ کو اس رونمائی لمحے کی تیاری کی ضرورت ہے جب اس کا دلہا آئے گا اور اسے مصیبت کے دنوں سے بچائے گا اور اسے اپنی موجودگی میں اٹھا لے جائے گا۔ مصیبت کے دن وہ وقت ہے جب مسیح دنیا کے نظام کے خلاف جنگ چھیڑے گا۔ کون سا دلہا اپنی پیاری دلہن کو ایسی جگہ چھوڑے گا جہاں وہ آگ برسانے والا ہے؟ اس میں اپنی دلہن کو نکالنے کی طاقت ہے۔ یقیناً وہ اسے خدا کے غضب کے اس خوفناک وقت سے بچائے گا۔ بائبل کے زمانے کے شادی کے رواج کو سمجھنا ہمیں بائبل کے نبوتوں اور نجات کا منظر اور ہمیں بچانے میں خدا کے حتمی مقصد کے بارے میں بہت زیادہ بصیرت فراہم کرتا ہے۔ پہلا، دلہے کا باپ شادی کا اہتمام اور منصوبہ بندی کرتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کا منصوبہ بنایا اور کلیسیا کو اس کی دلہن کے طور پر چن لیا۔ دوسرا، باپ اس کے خاندان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور دلہن کی قیمت ادا کی جاتی ہے جو اس کی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ دلہن کے لیے جو قیمت ادا کی گئی وہ یسوع کا خون تھا۔ وہ پہلی بار اپنی دلہن کو جیتنے کے لیے اپنی محبت کا مظاہرہ کر کے اپنی دلہن کی قیمت ادا کرتا ہے۔ تیسرا، ایک بار جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ کھاتے اور مے پیتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب عہد میں ہیں۔ اس وقت جوڑے کی منگنی ہو جاتی ہے۔ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہوئے اس سے تعلق رکھنے کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں، ہماری منگنی ہو جاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 2 آیت میں کہا گیا کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ اب ہم مسیح سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے عہد کے ذریعے، اس کے خون کے ذریعے ہمیں اس کی بیوی بننا ہے۔ چوتھا، دلہا کی طرف سے دلہن کو تحائف دیے جائیں گے۔ اسی طرح روح القدس کے ذریعے مسیح ہم پر تحائف اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ پانچواں، کبھی ایک دوسرے کو آمنے سامنے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی یسوع کو آمنے سامنے نہیں دیکھا۔ ہم اس سے پیار کرتے اور اس کا بےتابی سے انتظار کرتے ہیں۔ چھٹا، منگنی کے بعد دلہا واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنے باپ کے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ ازدواجی گھر کی تیاری کرتا ہے۔ جب باپ کہتا ہے کہ سب کچھ تیار ہے تو بیٹا واپس آ سکتا ہے۔ اسی طرح یسوع ہمارے لیے ایک جگہ تیار کرنے کے لیے آسمان میں گیا ہے اور وہ ہمارے لیے واپس آئے گا۔ اس دوران دلہن اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو شاندار بناتی ہے، وہ اپنے عروسی لباس کو ملکہ کی طرح پہننے کے لیے تیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس کی تمام امیدیں اب اپنی شادی کے دن کی طرف دیکھ رہی ہے جب وہ اپنے دلہے کو آمنے سامنے دیکھے گی اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں جب ہم یسوع کو آمنے سامنے دیکھیں گے، جیسا کہ پہلا یوحنا 3 باب کہتا ہے کہ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔
اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ عزیزو غور کریں، خون اور کلام کے پانی سے غسل دے کر پاک کیا گیا ہے تاکہ جب وہ واپس آئے تو ہم تیار ہوں۔ اس دن ہماری شادی کا لباس اس کا جلال ہوگا جو اس نیک کام کے مطابق ہوگا جسے وہ اپنی واپسی پر ہم میں جاری کرے گا، اور جب وہ ہمیں ہمارے کام کے مطابق اجر دے گا۔ 8واں، کسی کو شادی کا صحیح وقت نہیں پتا، جو اس وقت ہوتا ہے جب دلہا اپنی دلہن کے لیے واپس آتا ہے۔ یہاں تک کہ دلہن کو بھی بالکل نہیں پتا کہ دلہا اس کے لیے کب آئے گا۔ جب اسے لگتا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے تب بھی اسے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی نہیں جانتا کہ مسیح اپنی دلہن کو لے جانے کے لیے کب آئے گا۔ وقت قریب آتے ہی زمین و آسمان پر بڑا ہی جان ہوگا۔ 9واں، باپ کے اشارے پر جب وہ تمام چیزوں کے تیار ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو دلہا اپنی دلہن کے لیے واپس آتا ہے۔ دلہن تیار اور مکمل ہو جائے گی، سب کو محفوظ کیا جائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا، اسے لے آ۔ 10واں، دلہا ایک بادشاہ کا لباس پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ دلہن کے گھر خوشی کے جلوس میں جاتا ہے۔ وہ بہت پرجوش ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور دلہن کو باہر لے جاتا ہے اور اسے اس جگہ واپس لاتا ہے۔ جب یسوع اپنی کلیسیا کے لیے واپس آئے گا تو وہ اپنی دلہن کو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے گھر لے جائے گا۔ کلیسیا کو آسمان میں اٹھانے کے لیے وہ خوشی سے بھرے جلوس میں نعروں کے ساتھ آئے گا اور ہم سب خدا سے ملنے کے لیے ہوا میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لمحہ دلہن کو مصیبت کے دنوں سے نجات دلاتا ہے تاکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ 11واں، اپنے گھر میں وہ اپنی آخری تیاریاں کرتی ہے۔ مختصر خاندانی شادی کی تقریب کے لیے تیار ہوتی ہے جس میں اس کی شادی کا لباس پہننا ضروری ہے۔ اسی طرح آسمان میں دلہن مسیح کے لیے بے داغ اور شاندار طریقے سے پیش ہونے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تیار ہونے کے لیے اسے پہلے مسیح کی عدالتی تخت سے گزرنا پڑے گا جہاں وہ ان تمام ناکارہ مردہ کاموں سے پاک ہو جائیں گی۔ اچھے کاموں کا بھی انعام دیا جائے گا اسی جلال کے ساتھ جو اس کے ذریعے کیا جائے گا۔ عزیزو غور کریں، جو اس کے اندر سے نکلے گا وہ اب اس کا لباس ہوگا۔ 12واں، دلہن سے پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ تمام خوبصورتی کے ساتھ دلہا کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں کیونکہ اب تک وہ پردہ میں تھیں۔ وہ اب شادی شدہ ہیں اور وہ اس کی بیوی ہیں۔ افسیوں 5:25-27 میں، جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ عزیزو غور کریں، اسی طرح اس وقت مسیح اور اس کے چرچ کی شادی ہوگی اور دلہن اب برا کی بیوی بن جائے گی اور وہ ایک ساتھ بادشاہ اور ملکہ کے طور پر حکومت کریں گے۔ نئے یروشلم میں ہمارا نیا ازدواجی گھر ہوگا۔ آسمانی کلیسیا کے ایک نظریہ میں دوسری آمد سے عین پہلے یہ شادی کی تقریب دوسری آمد سے پہلے ہی ہو چکی ہوگی اور یہ شادی کی تقریب پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ مکاشفہ 19 باب میں لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے نے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام مراد ہیں۔ اب یہاں مسیح کے فیصلے کی تخت سے گزرنے کے بعد جہاں اس کے مردہ کام آگ سے بھسم کیے گئے تھے، اب وہ صرف سفید شاندار کتان میں ملبوس ہیں، خدا کے جلال میں چمکتی ہوئی انعام کے مطابق جو اسے اس کے اچھے کاموں کے لیے ملتا ہے جب اسے فیصلے کے تخت سے منظوری ملتی ہے۔ 13واں، جوڑا اب خصوصی دلہن کے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں شادی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کلیسیا کے پاس شادی سے پہلے آسمان میں مسیح کے ساتھ آمنے سامنے کی رفاقت کے لیے 7 سال کا عرصہ ہوگا جہاں اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہر سطح پر مکمل ہو جائے گا۔ اس کا جلال ہمارے تمام وجود کو بھر دے گا۔ 14واں، ایک ساتھ نظر آئیں گے اور شادی کی دعوت میں جلوس کی قیادت کریں گے۔ نعرے لگائے جاتے ہیں، دلہا دلہن آتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ مدعو مہمانوں کو دعوت میں آنے کا پتہ چل جائے۔ مسیح پھر زمین پر شوہر اور بیوی کے طور پر اپنی دوسری آمد میں شادی کی تقریب کے لیے واپس آئے گا جو زمین پر منعقد کی گئی ہے۔ مکاشفہ 19 اس کی 7 اور 8 آیات میں ہم نے آسمان میں بیوی کو سفید کتان لباس میں دیکھا۔ پھر 9 تا 14 آیات کہتی ہیں، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے
اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ 15واں، مدعو مہمان اس جشن میں شامل ہو گئے ہیں جو 1000 سال کے آغاز میں ایک ہفتہ تک جاری رہے گا۔ عام دعوت نامے پہلے ہی صرف دوستوں کو بھیج دیے جائیں گے کہ وہ انہیں شادی میں مدعو کریں تاکہ وہ آنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس تقریب کے مہمان وہ ایماندار ہوں گے جو مصیبت کے دنوں کے خاتمے تک زندہ رہیں گے۔ مصیبت کے دنوں کے دوران بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جائے گی جس میں تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی وہ آئیں اور اس تقریب اور اس کے بعد آنے والی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور جو روح القدس میں مامور ہیں صرف وہی 1000 سالہ تقریب میں داخل ہو سکیں گے۔ بے ایمان کے پاس تیل نہیں ہوگا، وہ خارج کیے جائیں گے۔ یہ متی 25 باب میں 10 کنواریوں کی تمثیل کا منظر نامہ ہے۔ جب یسوع شادی کے دعوت کے لیے مصیبت کے دنوں کے آخر پر اپنی بیوی کے ساتھ زمین پر واپس آئے گا، یہ کنواریاں دلہن نہیں تھیں بلکہ دعوت میں دلہن کے ساتھ تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر زندہ ہوں گے جب دلہا واپس آئے گا۔ جب وہ آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو 2 گروہوں میں الگ کر دیتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ تیار ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اٹھایا جانا شادی کے خوشی بھرے جلوس کا حصہ ہے جس میں چیخو پکار اور تمار بجائے جاتے ہیں جب دلہا دلہن کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس کے آمنے سامنے کو اپنی محبت سے بھرتے ہوئے وہ اپنی دلہن کو اس بھری دنیا سے بچاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اعلیٰ زندگی تک پہنچاتا ہے۔ منگنی اور شادی کے درمیان کے وقت میں دلہن کو اس سے ملنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نجات کی ان تصاویر کو پرانے عہد نامہ کی شادیوں میں دیکھا گیا ہے جو کلیسیا اور مسیح کی قسمیں ہیں۔ رت اور بوئز نے چھڑایا اور وہ اس کی بیوی بن گئیں۔ آستر جو ایک طویل عرصہ کی تیاری اور خوبصورتی کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو اس سے شادی کر لیتا ہے، دوسری شادیوں میں بھی اٹھائے جانے کی تصویر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدم اور حوا، پیدائش 2 باب میں گناہ کے آنے سے پہلے خدا نے ہمارے لیے ایک منصوبہ بنایا جو آدم اور حوا کی شادی میں ان کے گناہ میں پڑنے سے پہلے مکمل طور پر ظاہر کیا گیا تھا، یعنی کلیسیا میں مسیح کی تصویر۔ اس کا منصوبہ ہمیں گناہ سے بچانے سے بڑھ کر ہے۔ آدم مسیح کی ایک قسم ہے۔ آدم میں ظاہر کردہ خدا کا مقصد مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ مسیح کے لیے اکیلے حکومت کرنا بہتر نہیں ہے۔ پیدائش 2 باب میں خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ آدم کی پسلی سے گوشت اور ہڈی نکالی اور اس نے عورت بنائی اور اسے بلا کر آدم کے سامنے پیش کیا اور اس نے کہا کہ یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ غور کریں، اسی طرح باپ نے اس کی موت کی نیند کے ذریعے مسیح کے لیے دلہن فراہم کی۔ یہ نیند مسیح کی موت کے ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی جان دے دی تاکہ اسے ہمارے لیے جاری کیا جائے اور اس کی دلہن بنائی جائے۔ دوسری مثال پیدائش 24 باب میں اسحاق اور ربکہ کی ہے۔ یہ آسمان میں کی گئی دوسری شادی کی مثال ہے، الہی رومانس کی ایک تصویر ہے۔ اسحاق جو ابراہم کا پیارا بیٹا تھا جسے پیدائش 22 باب میں قربانی کے طور پر بھی پیش کیا گیا تھا، وہ مسیح کی ایک قسم ہے۔ وہ دونوں موت اور قیامت کا تجربہ کرتے ہیں جس کے بعد دونوں کو اپنی دلہن مل جاتی ہے۔ سردار خادم جس کا نام ایلیزر تھا جس کا مطلب ہے مددگار، وہ روح القدس کی ایک قسم ہے جسے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ربکہ جو چنی ہوئی دلہن ہے، یہ کلیسیا کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح باپ نے دلہن کو پکارنے کے لیے روح کو زمین پر بھیجا ہے، جیسا کہ انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ دلہن کو یسوع کے پاس آنے اور اسے اپنے سر کے طور پر قبول کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اسی دوران اسحاق اپنی وراثت میں رہے۔ اسی طرح یسوع آسمان پر ہے جبکہ دلہن کو بلایا اور تیار کیا جا رہا ہے، اور آخر میں دلہن کو دلہا کے پاس لایا جائے گا۔ ربکہ نے اس کو نوکر کی مثبت جواب دیا جس نے اس کو اسحاق کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے اس کی بڑائی کی، اس کی قربانی، اس کا کردار، اس کی بھرپور میراث اور خدا کا وعدہ اور عہد جو اس کے مستقبل کے بارے میں ہیں اسے بتایا، اور وہ یہ کہ وہ اسحاق کے ساتھ ان تمام چیزوں میں حصہ لے سکیں گی۔ یہ روح کی ایک تصویر ہے جو ہر شخص کے لیے انجیل کی منادی کرنا اور مسیح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس کی پیشکش اور اس کے فیصلے کا انتظار کیا۔ اگر وہ نہ کر دیتی تو وہ کہیں اور چلا جاتا۔ ربکہ نے اس پر یقین کیا اور ہاں کہہ دیا۔ یسوع کو ہاں کہتے ہیں تو ہماری اس سے شادی کی جاتی ہے حالانکہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ ابراہم نے نوکر سے کہا تھا کہ وہ اسحاق کے لیے بیوی لائے جو صرف اس وقت پورا ہوا جب وہ اسحاق کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے وہ اسے بلاتا ہے، اس کی پرانی زندگی کو چھوڑتے ہوئے اسے ساتھ اپنے سفر پر لے جاتا ہے۔ اسے اسحاق کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس کی بیوی بنے۔
اسی طرح روح پہلے ہمیں مسیح کے پاس بلاتا ہے، پھر وہ ہمیں دنیا کی ہماری پرانی زندگی سے نکال کر اپنے ساتھ نئے سفر پر لے جاتا ہے، جس کی ایک آسمانی منزل ہے جہاں ہم یسوع کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کی بیوی بننے کے لیے لے جایا جائے گا۔ یہاں فیصلہ ربکا کا تھا۔ پیدائش 24 باب میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ تو اس نے کہا، ہاں میں جاؤں گی۔ اس نے اپنی پرانی زندگی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نوکر کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر دنیا میں موجودہ مسیحی زندگی کی تصویر ہے۔ وہ اب اس خادم کی پیروی کر رہی تھی جو راستہ جانتا تھا، اور اب اسحاق کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی۔ اسی طرح ہمیں پرانی زندگی کو چھوڑنے اور روح میں چلنے کے لیے کہا گیا ہے، جو ہمیں یسوع مسیح کے قریب لے جاتا ہے۔ سفر میں اس نے اسحاق کو نہیں دیکھا، اس پر یقین رکھتی تھی اور وہ اس سے وابستہ تھی اور اس کے ملنے کی امید میں تھی۔ مستقل وراثت کی آخری منزل تک پہنچنا ایمان کا ایک طویل اور مشکل سفر تھا، لیکن اس کا ایک ذاتی رہنما تھا۔ وہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سفر میں نوکر نے وہ سب بتایا جو اسحاق کی میراث کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مشکلات میں وہ اس سوچ سے متاثر ہوئی کہ یہ سفر عارضی تھا اور جلد ہی وہ ہمیشہ کے لیے اپنے اسحاق کے ساتھ ہوگی۔ وہ ان خیالات میں تھی کہ وہ اسحاق کو کب دیکھے گی۔ آخری بار اسحاق کو تب دیکھا گیا تھا جب وہ قربان کیا گیا تھا۔ اگلی بار اسے دیکھا گیا جب وہ اپنی دلہن سے ملنے آیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، یہ جگہ تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ربکا اپنے سفر کے آخر پر پہنچی، اسحاق اپنی رہائش گاہ سے باہر اس کے پاس آیا۔ چنانچہ چرچ کے 2000 سال کے سفر کے آخر پر یسوع اپنی دلہن کے لیے آسمان سے باہر آئے گا۔ اٹھائے جانے کے وقت یسوع آسمان سے نیچے آئے گا، روح کو اشارہ کرے گا اور وہ ہمیں ہوا میں اسے ملنے کے لیے آئے گا، جیسے ربکا کو اسحاق سے ملنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ جب ربکا نے اسحاق کو پہلی بار دیکھا تو اس نے ربکا کو لے لیا اور وہ اس کی بیوی بن گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ یہ ہمارے اٹھائے جانے کے وقت کی نجات کی تسلی کے بارے میں ہے۔ جب ہم ابدی آمنے سامنے کی رفاقت کا لطف اٹھائیں گے، اس کے ساتھ متحد رہیں گے، اس کی محبوب بیوی کے طور پر اس کے جلال، اختیار اور میراث میں شریک ہوں گے، جیسا کہ ربکا کو اسحاق کی موجودگی میں اس کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ رہنے کے لیے لایا گیا تھا، تو اٹھائے جانے کے وقت ہمیں اوپر اٹھایا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا اور مسیح کے سامنے اس کی شاندار دلہن کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور جب شادی ہوگی اور ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ بیوی کی طرح رہیں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.